ایک سعودی شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی والی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر فلپائنی کسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹے قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دی فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑے بیٹے اپنے والد محروم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس کی گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتائی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گیا تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال حوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہی ہو۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حافظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آیا، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک سخت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت۔ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے، باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد محروم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم تھی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ وہاں کی عربی اخبار بھی چھپا چکی ہے۔ فی زمانہ رئیس کی اولادیں وراثتی حکم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔